السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لمریض صلى على وصادة فرمى بها وقال صل على الأرض إن استطعت وإلا فأومي إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك، رواه البيهقي بسند قوي ولكن صحح أبو حاتم وقفه۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 261 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اور یہ باب صفت الصلاۃ 7ویں باب کی آخری حدیث ہے، یعنی یہاں پر یہ باب ختم ہو رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ العزیز ہم بلوغ المرام کتاب الصلاۃ کا 8واں باب پڑھیں گے، باب سجود السہو وغیرہ، یعنی نماز میں بھول چوک جو ہو جائے تو سجدہ سہو کا بیان، اس موضوع پر انشاءاللہ آنے والے دنوں میں حدیثیں پڑھی جائیں گی اور اس کے مسائل بیان کیے جائیں گے۔ ابھی آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی گئی ہے وہ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 261 ہے، اور یہ باب صفت الصلاۃ، نماز کی کیفیت اور ادائیگی کے طریقے کے متعلق جو باب چل رہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کیسے پڑھتے تھے، آپ نے نماز کا طریقہ کیسے بتایا ہے، کیسے سکھایا ہے، نماز میں کیسے کھڑے ہونا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، تو پوری تفصیلات آپ نے سن لیا ہے، جان لیا ہے، اور یہ باب کی آخری حدیث ہے، یعنی اب نماز کا طریقہ یہاں پہ ختم ہو رہا ہے۔ نماز کی ادا کرنے کا جو طریقہ ہے جو بیان کیا جا رہا تھا وہ مسئلہ اب یہاں پہ ختم ہونے جا رہا ہے۔ آخری جو حدیث ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت بیان کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لمریض، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مریض سے کہا، قال لمریض، مریض مانے بیمار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مریض سے کہا، آپ ان کے یہاں گئے تھے عیادت کے لیے، ملاقات کے لیے، تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نصیحت کی۔ کیوں نصیحت کی؟ صلی علی وسادہ، صلی علی وسادہ، صلی مانے نماز پڑھنا، علی مانے پر، وسادہ مانے تکیہ، جس پر ٹیک لگاتے ہیں، سوتے وقت ٹیک لگاتے ہیں، تکیہ معروف ہے۔ صلی علی وسادہ، وہ جو بیمار تھے اللہ کے نبی ان کے گھر گئے تھے، عیادت کے لیے گئے تھے، تو آپ نے مریض سے کیا کہا جب انہوں نے تکیے پہ نماز پڑھی؟ صلی علی وسادہ، یہ جملہ معترضہ ہے کہ مریض سے کب کہا؟ جب دیکھا کہ یہ تکیے پہ نماز پڑھتے ہیں، صلی علی وسادہ، تکیے پہ نماز پڑھتے ہیں۔ فرما بیہا، رما یرمی مانے ہوتا ہے پھینکنا، رما یرمی مانے پھینکنا، فرما پھینک دیا، بیہا اس کو، کس کو؟ تکیہ کو، بیہا میں جو ہا کی جو ضمیر ہے وہ وسادہ کی طرف جا رہی ہے، فرما بیہا، آپ نے تکیے کو پھینک دیا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مریض سے کہا جو ایک تکیے پہ نماز پڑھے تھے، جنہوں نے تکیے پہ نماز ادا کی تھی، تو آپ نے فرما بیہا، اس کو پھینک دیا، وقال، اور پھر یہ کہا، صلی علی الارض ان استطعت، بیمار ہو، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو صلی علی الارض، زمین پر نماز پڑھو، یعنی بیٹھ کر نماز پڑھو، صلی علی الارض، زمین پر نماز پڑھو مطلب بیٹھ کے نماز پڑھو، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، چونکہ بیمار ہیں، کمزور ہیں، کھڑے نہیں ہو سکتے، بہت زیادہ بیمار ہیں، صلی علی الارض، صلی مانے نماز پڑھو، علی مانے پر، ارض مانے زمین، صلی علی الارض، زمین پر نماز پڑھو، یعنی بیٹھ کے نماز پڑھو، ان استطعت، اگر تمہارے پاس طاقت ہے،
ان مانے اگر، استطاعت طاقت رکھنا، استطاعت تم طاقت رکھتے ہو، استطاعت رکھتے ہو، قوت رکھتے ہو. صلی علی الارض ان استطاعت، زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھو اگر تم اس کی طاقت رکھتے ہو، یعنی استطاعت ہے، بیٹھ کر نماز پڑھنے کی طاقت ہے تو بیٹھ کے پڑھو. وَإِلَّا فَأَوْمِ إِيمَاءً، الا مانے اگر، فَأَوْمِ، اوما یومی سے فعل امر ہے، اومی اشارہ کرنا، فَأَوْمِ فعل امر ہے، ترجمہ ہوگا اشارہ کرو. ایمان اس کا مصدر ہے، اوما یومی کا مصدر کیا ہے؟ ایمان، بائفال سے. اوما یومی ایما مانا ہوگا اشارہ کرنا. فاومی یہ فعل امر ہے، مانا ہوگا اشارہ کرو. وَإِلَّا فَأَوْمِ إِيمَاءً، حدیث کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اگر طاقت نہیں ہے تو اشارے سے نماز پڑھو. وَإِلَّا ورنہ، فَأَوْمِ ایمان اشارہ کر کے نماز پڑھو. بیٹھ کر طاقت نہیں ہے نماز پڑھنے کی تو اشارے سے نماز پڑھو. ابھی اس سے پہلے ایک حدیث گزری تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حکم دیا تھا جن کو بواسیر کی شکایت تھی. آپ نے کہا کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کے نماز پڑھو، بیٹھ کے نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو لیٹ کے نماز پڑھو. گویا کہ ہمارے دین میں بڑی آسانیاں ہیں. نماز پڑھنا ضروری ہے، نماز پڑھنا ہر حال میں ضروری ہے، نماز معاف نہیں ہے، لیکن پڑھنا ہے. لیکن سہولیات ہمارے پاس بہت زیادہ ہے. کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو ہم بیٹھ کے نماز پڑھیں، بیٹھ کے بھی طاقت نہیں ہے تو لیٹ کے پڑھیں، اور اگر لیٹ کے بھی نماز پڑھنا دشوار ہو رہا ہے، حرکت اور موڑنا جھکنا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے تو ہم اشارے سے نماز پڑھیں. یہ ہمارے دین میں آسانیاں ہیں. وَإِلَّا فَأَوْمِ ایمان، یہاں آپ نے اشارے کی اجازت دی ہے کہ اگر بیٹھ کر نماز پڑھنا دشوار ہے، لیٹ کے نماز پڑھنا مشکل ہے، لیکن پھر بھی آخری کنڈیشن میں انتہائی شدید قسم کی بیماری ہے، پریشانی ہے، لیکن پھر بھی نماز پڑھنا ہے. وَإِلَّا فَأَوْمِ ایمان، چھوڑنا نہیں ہے، اشارے سے نماز پڑھنا ہے. وَإِلَّا فَأَوْمِ ایمان، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر اشارے سے نماز پڑھو. وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِن رُكُوعِكَ، اشارے سے جب نماز پڑھیں گے تو رکوع اور سجود میں فرق کیسے کریں گے؟ رکوع اور سجود میں فرق، طریقہ بتایا گیا ہے. آپ نے کہا وَاجْعَلْ سُجُودَكَ، اپنے سجدے کو بناؤ، وَاجْعَلْ رکھو، بناؤ، سُجُودَكَ اپنے سجدے کو، اخفض، اخفض کے معنی ہوتا ہے زیادہ جھکا ہوا، نیچے، پست، ڈاؤن، من رکوعک اپنے رکوع سے، یعنی اپنے سجدے کو رکوع سے ذرا نیچے کرو. کیونکہ جب ہم رکوع کرتے ہیں تو رکوع بلندی پر ہوتا ہے اور سجدہ کہاں ہوتا ہے؟ پستی میں ہوتا ہے. اسی فرق کو ملحوظ رکھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِن رُّكُوعِكَ، تم اپنے سجدے کو نیچے کرو اپنے رکوع کے مقابلے میں، یعنی رکوع بلندی میں ہوگا اور سجدہ کیا ہوگا؟ پستی میں ہوگا. یعنی اشارے سے نماز پڑھ رہے ہیں تو اشارہ کر رہے ہیں تو رکوع میں اشارہ کیا ہو؟ ہلکا ہو، لیکن سجدے کی جو کیفیت ہوگی اشارہ کیسے ہوگا؟ ڈاؤن ہوگا، نیچے ہوگا، پست ہوگا، جھکا ہوا ہوگا. وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِن رُّكُوعِكَ، آپ نے فرمایا کہ اپنے سجدے کو زیادہ جھکاؤ اپنے رکوع کے مقابلے میں، رکوع سے سجدہ پست کر دو، اپنے سجدے کو رکوع سے ذرا نیچے کر دو. رواہ البیہقی بسند قوی، اس حدیث کو امام بیہقی رحمہ اللہ نے قوی سند کے ساتھ بیان کیا ہے، یعنی سند کیا ہے؟ مضبوط ہے، طاقتور ہے. ولیکن صح ابو حاتم وقفہ، امام ابو حاتم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو مرفوعاً صحیح قرار دیا، موقوفاً صحیح قرار دیا ہے. ولیکن صحح، لیکن صحیح قرار دیا ہے ابو حاتم رحمہ اللہ نے وقفہ، اس کے موقوف ہونے کو. یعنی حدیث دو طرح کی، ایک ہوتی مرفوعاً یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، اور ایک ہوتی موقوف
یعنی نبی سے نہیں ثابت ہے بلکہ صحابی کا قول ہے. تو امام ابو حاتم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو مرفوعاً صحیح نہیں مانا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ حدیث موقوفاً صحیح ہے یعنی صحابی سے منقول ہے. وجعل سجودک اخفض من رکوعک، اس حدیث کو امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ موقوفاً صحیح قرار دیتے ہیں. علی کل حال اس حدیث کے بارے میں علماء کی دو رائے ہیں. بعض علماء نے اس کو مرفوعاً صحیح قرار دیا ہے اور بعض علماء نے اس کو موقوفاً صحیح قرار دیا ہے. لیکن حدیث کا مفہوم اور معنی وہی ہے کہ بیمار آدمی کھڑے ہو کر نماز اگر نہیں پڑھ سکتا ہے تو وہ بیٹھ کے پڑھے گا. بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو وہ لیٹ کے پڑھے گا. لیٹ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو اشارے میں نماز پڑھے گا. اور اشارے میں نماز پڑھے گا تو اس کا طریقہ یہ بتلایا گیا ہے کہ رکوع کیا ہوگا، تھوڑا بلند ہوگا، اور سجدے میں جو ہے اشارہ کریں گے تو جھکا دیں گے. رکوع کے مقابلے میں سجدہ کیا ہوگا، ڈاؤن ہوگا، نیچے ہوگا، پست ہوگا، جھکا ہوا ہوگا. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب مشہور کتاب جو ہے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر اس روایت کو شیخ البانی رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ ھذا اسناد صحیح رجالہ کلہم ثقات. یہ جو روایت ابھی پڑھی گئی ہے سنن بیہقی کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مریض کو کہا کہ جو تکیے پر سجدہ کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ نے منع کیا اور تکیہ پھینک دیا اور ان کو حکم دیا کہ بیٹھ کے نماز پڑھو، نہیں طاقت ہے تو پھر اشارے سے نماز پڑھو. تو اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے اور اس حدیث کے جو رجال ہے وہ سب کے سب معتبر اور ثقہ ہے. یعنی حدیث کیا ہے، متصل ہے اور صحیح ہے. حدیث کا ترجمہ دوبارہ دیکھیے. وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لمریض، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مریض سے کہا، صلی علی وسادہ، جو ایک تکیے پر نماز پڑھ رہے تھے. نماز تکیے پر، جبکہ پڑھنا کس پر ہے، یا تو چٹائی پر پڑھیں یا تو زمین پر پڑھیں. لیکن تکیے پہ نماز پڑھیں، ظاہر سی بات تکیے کا بیلنس اوپر ہوتا ہے تو سجدہ کہاں کریں گے، بلندی پہ کریں گے. اور پیر کہاں ہوگا، نیچے ہوگا. سر کہاں ہوگا، اوپر ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکیے پہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے ان کو منع کیا اور فرما بھی اور تکیے کو اٹھا کے پھینک دیا. آپ نے خود اٹھا کے پھینک دیا. وقال، اور یہ کہا، تکیے کو اٹھا کر پھینک دیا اور کہا، صلی علی الارض ان استطعت، اگر طاقت ہے تو بیٹھ کے نماز پڑھو. وَإِلَّا فَأَوْمِ ایمان، ورنہ اشارے سے نماز پڑھو. وَجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِن رُكُوعِكَ، اور اپنے سجدے کو رکوع سے ذرا جھکا دو، نیچے کر دو، ڈاؤن کر دو، پست کر دو. رواہ البیہقی بسند قوی، امام بیہقی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے قوی سند کے ساتھ. ولیکن صحح ابو حاتم وقفہ، لیکن امام ابو حاتم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو موقوفاً صحیح قرار دیا ہے، یعنی صحابی کا قول ذکر کیا ہے، مرفوعاً اس کو صحیح ذکر نہیں کیا ہے. اس واقعے سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ سجدے کے اندر پیشانی کا زمین پر لگنا ضروری ہے. ناک اور پیشانی کا زمین پر لگنا ضروری ہے. زمین کا مطلب یہ ہو کہ چٹائی بچھی ہو یا تو کھلی زمین ہو یا گھاس وغیرہ جو بھی ہو. ناک اور پیشانی کا سجدے میں لگنا بہت ضروری ہے، تبھی سجدہ کہلائے گا. اگر آدمی نماز پڑھتا ہے، ناک زمین پر نہیں ٹیکتا ہے، پیشانی زمین پر نہیں ٹیکتا ہے اور سجدہ کر رہا ہے، اس کا سجدہ سجدہ نہیں ہے، وہ خلاف سنت ہے، اس کا سجدہ قبول نہیں ہوگا. سجدے کے اندر ناک اور پیشانی کا زمین پر لگنا یہ سجدے کے ارکان میں سے ہے. اب وہ جو تکیے پہ سجدہ کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، ظاہر ہے کہ ان کی پیشانی اور ان کی ناک جو ہے زمین پہ ٹچ نہیں ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس تکیے کو اٹھا کے پھینک دیا. آج بہت سارے لوگ مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور جماعت سے نماز کی پابندی کرتے ہیں اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. ان کی کرسی امام کے پیچھے ہی لگی رہتی، ممبر کے بازو میں لگی رہتی ہے. ہوش کے ناخن لینا چاہیے، کرسی پر نماز پڑھنے سے بچنا چاہیے. احادیث کو آپ دیکھیے، ذخیرہ احادیث کو کھنگال لیجئے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کرسیاں تھیں، کرسیوں کا استعمال تھا، لیکن کوئی بیمار آدمی کرسی کا استعمال نہیں کرتا تھا۔ آج سر درد کر رہا ہے، بخار ہے، کمزوری ہے، یا آنکھ کا آپریشن ہوا ہے، کوئی پرابلم ہے، بس ہمیشہ کرسی 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 نماز میں استعمال کر رہے ہیں۔ کرسی پر نماز پڑھنے سے بچنا چاہیے۔ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا ضروری ہے، اگر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو شریعت میں اتنی اجازت دی گئی ہے، رخصت دی گئی ہے کہ بیٹھ کے نماز پڑھ لیں۔ بیٹھ کے جو آدمی نماز پڑھے گا تو سجدہ تو قیام تو نہیں کر سکتا ہے، لیکن وہ رکوع وہ سجدہ تو صحیح طور پہ کر سکتا ہے۔ تو جو آدمی سجدے کی طاقت رکھتا ہے، جس طرح سجدے کا طریقہ بتایا گیا ہے، اس کیفیت پر سجدہ کرنے کی اگر وہ طاقت رکھتا ہے اور پھر وہ آدمی کرسی پہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ جو آدمی، مسئلہ یاد رہے، جو آدمی سجدہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور پھر وہ آدمی کرسی پر بیٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے اور سجدہ کرسی پہ کرتا ہے، زمین پہ جھک کے نہیں کرتا ہے، اس آدمی کی نماز باطل ہے، نماز قبول نہیں ہوگی۔ کیوں نماز باطل ہے؟ کیونکہ اس نے سجدہ کیا ہی نہیں۔ سجدہ اس نے کیا نہیں جس طرح سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ پیشانی، ناک، دونوں ہاتھ، دونوں پیر، دونوں گھٹنا زمین پر ٹچ ہو، زمین پر جھکے، آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرے، اللہ کا سجدہ کرے، یہ ضروری ہے۔ اور آدمی کرسی پہ نماز پڑھ رہا ہے، کرسی پہ سجدہ کر رہا ہے، وہ سجدہ نہیں، وہ نماز نہیں۔ یاد رہے، یہ بڑا سنگین معاملہ ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسا مریض ہے کہ اس کے لیے اٹھنا بیٹھنا جھکنا سب دشوار ہے، تب وہ آدمی کرسی پہ اگر نماز پڑھ سکتا ہے، پڑھ لیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جو سجدہ کرنے کی طاقت، زمین پر سجدہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اسے سجدہ زمین پر کرنا چاہیے، بیٹھ کے نماز پڑھنا چاہیے۔ قیام اتنا اہم نہیں، یاد رہے، قیام اتنا اہم نہیں ہے جتنا اہم سجدہ ہے۔ جتنا اہم سجدہ ہے اتنا اہم قیام نہیں ہے۔ لوگ قیام کو بڑا اہمیت اور درجہ دیتے ہیں، کرسی پہ نماز پڑھیں گے اور کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے اور رکوع کریں گے اور پھر بیٹھ جائیں گے، جبکہ وہ سجدہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، گرچہ ان کے لیے قیام میں یا رکوع میں پرابلم ہو، لیکن وہ زمین پر سجدہ اس طور پہ کر سکتے ہیں جیسے سجدے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ تو انہیں بیٹھ کر نماز پڑھنا چاہیے، قیام کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ حدیث میں کہا گیا ہے سجدہ، کیونکہ حدیث میں کہا گیا ہے بیٹھ کے نماز پڑھو، تو بیٹھ کے نماز پڑھیں اور پھر سجدہ کریں جیسے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو جو آدمی سجدہ کرنے کی طاقت زمین پر رکھتا ہے تو وہ آدمی بیٹھ کے نماز پڑھے گا، رکوع پہ کرسی پہ نماز نہیں پڑھے گا۔ اگر کرسی پہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو حدیث میں جو بات چل رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کرنے کا حکم دیا اور تکیے کو اٹھا کے پھینک دیا، تو تکیے پہ سجدہ نہیں کیا جائے گا، اور نہ رکوع اور سجود جو ہوگا یہ کیا نام ہے کرسی پہ ہوگا۔ نماز جو ہوگی اسی طریقے پر پڑھی جائے گی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے۔ تو اس حدیث سے بہت ساری باتیں ملتی ہیں، بہت ساری باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، مریض کی عیادت کرنا چاہیے، مریض کی عیادت کے لیے جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں گئے اور وہاں پہ آپ نے ان کو کچھ نصیحت کی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی، معذور شخص، بیمار شخص بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ دوسری بات کیا معلوم ہوئی کہ معذور شخص، بیمار شخص جو قیام کی طاقت نہیں رکھتا ہے، وہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے، ہماری شریعت میں اجازت اور رخصت دی گئی ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہے کہ مریض کو صحیح بات کی رہنمائی کرنا چاہیے، مریض کو نصیحت کرنا چاہیے۔ جب مریض کی عیادت کے لیے جائیں تو وہاں مریض کو سمجھائیں، نصیحت کریں، بتائیں۔ جیسے ان سے غلطی ہو رہی تھی کہ وہ نماز کہاں پڑھ رہے تھے؟ تکیے پہ پڑھ رہے تھے، سجدہ تکیے پہ کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکیے کو اٹھا کے پھینک دیا اور ان کو کہا کہ زمین پر نماز پڑھو، بیٹھ کے نماز پڑھو۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ تکیے پہ سجدہ کرنا، نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ پانچویں بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر کوئی چیز خلاف سنت نظر آتی ہے تو اس کا رد کرنا چاہیے، اس کا انکار کرنا چاہیے اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔
اور آخری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر آدمی بیٹھ کر لیٹ کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو اشارے سے بھی نماز پڑھ سکتا ہے، اور اشارے میں اس کو نماز پڑھنا ہے۔ نماز ہر حالت میں ادا کرنا ہے، کسی بھی صورت میں، جب تک ہوش و حواس باقی ہے کسی بھی صورت میں نماز ساقط نہیں ہے، نماز ہر حال میں پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ آج بہت سارے لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں لیکن جب وہ بیمار ہوتے ہیں تو وہ نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بیمار ہوں، مجھے وضو بنانے کی تکلیف ہے، میں بیمار ہوں، پانی نہیں ملتا ہے تو میں استنجا نہیں کیا، یا میں ناپاک ہوں، یا میرا کپڑا ناپاک ہے، یا میں ناپاک ہو گیا ہوں۔ تو اس طرح کا عذر پیش کرتے ہیں، جبکہ یہ سب چیزیں کیا ہے؟ یہ شیطانی خام خیالی ہے۔ اگر آدمی کے پاس پریشانی ہے اور غسل کرنے کی طاقت نہیں ہے یا کپڑا ناپاک ہے تو وہ اس سے ساقط ہو جاتا ہے، اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ اگر اس کے گھر والے اس کا انتظام کریں تو اچھی بات ہے، لیکن اگر اس کا کپڑا ناپاک ہے یا وہ ناپاک ہے یا جگہ ناپاک ہے، ہر صورت میں اسے نماز کی پابندی ضروری ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها فاتقوا اللہ ما استطعتم کے قاعدے کے مطابق اسے نماز پڑھنا ہوگی۔ ہاں، وہ صفائی کا اہتمام کرے گا، طہارت کا اہتمام کرے گا، کپڑے کی صفائی کا لحاظ رکھے گا، وضو کا اہتمام کرے گا، غسل کا اہتمام کرے گا۔ یہ کب ہے؟ یہ استطاعت کی صورت میں ہے، طاقت کی صورت میں ہے۔ جب طاقت نہیں ہے، اس کے اختیار میں نہیں ہے، اس کی طاقت میں نہیں ہے، تب وہ آدمی معذور ہے، اور معذور سے بہت سارے احکام ساقط ہو جاتے ہیں۔ اور بلکہ ہماری شریعت کا ایک ضابطہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی انسان کو مکلف بناتا ہے جتنا کہ آدمی اس کی طاقت رکھتا ہے۔ یعنی ہمارے لیے جو احکام شریعت نے پیش کیے ہیں، ان احکام کی پابندی کے لیے طاقت و قوت کا بہت بڑا دخل ہے۔ استطاعت ہے تب وہ احکام لاگو ہوں گے، طاقت نہیں ہے تو وہ احکام کیا ہوں گے؟ ساقط ہو جائیں گے۔ تو مریض کے لیے نماز کا پڑھنا ہر حال میں ضروری ہے، چاہے جس بھی کنڈیشن میں ہو، چاہے جس بھی حالت میں ہو، جب تک ہوش و حواس باقی ہے اور سانسوں کا سفر جاری ہے اور آدمی بیدار ہے، جانتا ہے، سمجھتا ہے، ہوش و حواس باقی ہے، تو ہر حال میں اسے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اور شریعت نے کچھ آسانیاں پیدا کر دی ہیں کہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تو بیٹھ کے نماز پڑھیں، بیٹھ کے طاقت نہیں ہے تو لیٹ کے نماز پڑھیں، لیٹ کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر اشارے اور کنایے سے نماز پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔